السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا دیکھنا، جس کے بارے میں پتہ ہونا ہم سب کو ضروری ہے، اور جس کو دیکھ کر اور سن کر آپ کا ایمان جو ہے، ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں تقریباً آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمائی ہے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، وہ کس طریقے سے آج دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں اور ہر انسان اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بلکہ جتنا ٹیکنالوجی، جتنی ایجادات نئی ہوں گی، اتنا قرآن اور ایمان اور اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سیف گرکٹ ٹری، مگر قیمت 10 پاؤنڈ۔ سیف گرکٹ ٹی شرٹ 37 پاؤنڈ۔ سیف گرکت ہینڈ بیگ، سیف گرکت پرفیوم اور ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں گرکٹ ٹری کے نام سے خوب پروموٹ کی جا رہی ہیں، اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کی فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو گرکت کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقصد تو یہی ہے گرکٹ ٹری کو پروموٹ کرنا۔ آخر یہ گرکت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اس سے جو فائدہ ہوگا اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم گرکت کے اس پر اسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ گرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ گرکت کو انگریزی میں باکسترون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکت کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں گرکت کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں، اور اس جگہ پہلے غرقت کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ آج بھی یہ قبرستان مدینہ بعد میں منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سپرد خاک کیے بڑے گئے۔ صحابہ اکرام اس کے جب اندر مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا مدینہ تھا۔ منورہ میں پہلے یہودی رہتے تھے، حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو خیبر میں عرب سے آباد نکال کیا، کر عراق و پھر شام وہاں میں سے بسا بھی دیا ان کو گیا، نکال اور دیا خیبر گیا۔ کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجر کاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شجر کاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا،
لہذا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں وہ صحیح روایت۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقد کو شجر یہود اور گونگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ باقی ہر چیز بولے گا لیکن یہ نہیں بولے گا، گونگا بن واضح جائے گا۔ ہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقد کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقد کے کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجر کاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کے بلڈنگز کے آس پاس غرقد لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں یہودی ہوگا وہاں فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقد کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقد کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقد درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقد کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں جوز نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقد کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقد کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کے حد تک محدود ہے یا ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے۔ تو یہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھا۔ اس ویڈیو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگا آپ بتائیے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمیں اس سے واقف رہنا چاہیے، اور جتنا قیامت قریب آئے گی اتنا ہی ایمان کو، اسلام کو، دین کو سمجھنا آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔